صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم موضوع ہمارے معاشرے سے متعلق علاج معالجے کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی اسلام کی تعلیمات کے مطابق۔ اس سے پہلے اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ مبارک بابرکت ناموں میں سے ایک اسم مبارک الخبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، ہر بات سے آگاہ، بڑا باخبر، خوب واقف۔ حرف ندا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے یا خبیرو۔ کئی برکتیں ہیں، چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جو شخص 7 دن متواتر یا خبیرو کا بکثرت ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے جو تمام کاموں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے کاموں میں بہتری کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح برے عمل، بری عادات کے حوالے سے ویورز اور لسنر پوچھتے ہیں، تو جو کوئی نفس امارہ یعنی سرکش نفس، برائی کی طرف لے جانے والے نفس کے ہاتھوں میں گرفتار ہو، بری باتوں میں، برے اعمال میں، بری عادات میں مبتلا ہو، وہ کثرت سے اس کا ورد کرے، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، انشاءاللہ بری عادات سے نجات پائے گا۔ اسی طرح استخارہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اکثر ویورز اور لسنر استخارہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے استخارہ۔ تو آسان سا استخارہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمل استخارہ کے واسطے 41 دن تک روزانہ 300 مرتبہ یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یہ 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا، 41 مرتبہ 300 مرتبہ روزانہ 41 دن تک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی استخارہ کی ضرورت پڑے تو پھر 3 مرتبہ یا خبیرو اخبرنی یہ پڑھ کر سو جائیں۔ نیک یا بد حال اس کی انشاءاللہ اطلاع ہو جائے گی کہ یہ معاملہ پڑھنے والے کے لیے، استخارہ کرنے والے کے لیے بہتر ہے، بھلائی کا ہے یا برائی کا ہے۔ تو یہ 41 دن تک 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پھر جب بھی استخارہ کرنا چاہیں 3 مرتبہ بس پڑھ کے سو جائیں گے، یا خبیر و اخبرنی۔ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے گا، خیر کا معاملہ پھر بھی کہ یہ بہتر ہے، اس پر دل مطمئن ہو جائے گا، اور اگر برا ہوگا تو اس پر دل مطمئن ہو جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو یوں سمجھیے کہ مشورہ اور اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی کسی موذی آدمی کے پنجے میں گرفتار ہو، یعنی کسی ایسے شخص کے کسی بھی حوالے سے اس کے ظلم کا شکار ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، زبان سے، ہاتھ سے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یا خبیرو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ خلاصی پائے گا۔ اگر کوئی شخص اس میں مبارک یا خبیرو بکثرت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے خواب اور بیداری کی حالت میں پوشیدہ حالات و واقعات سے مطلع فرما دے گا۔ اسرار و رموز اور معاملات اس پر کھل جائیں گے اور غیبی مشاہدات اس پر بکثرت ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو شخص استخارے کے طور پر کسی کام کا اچھا یا برا ہونا معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ جمعرات کے دن روزہ رکھے اور شام کو روزہ افطار کر کے عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھے، یعنی جیسے عشاء کا وقت شروع ہو جائے، عام طور پہ مساجد میں اول وقت میں ہی ہوتی ہے، پھر 1100 مرتبہ یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھے۔ غالباً سورہ صافات کی آخری آیات ہیں یہ 3۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو کر سو جائے، انشاءاللہ اسی رات کام کی بابت، یعنی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے نیک ہے، اچھا ہے یا اس کے حق میں برا ہے، جو کچھ معلوم ہوگا
وہ اسی رات میں معلوم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا کہ یہ اچھا ہے یا برا وہ اس رات میں معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اس میں مبارک یا خبیر بکثرت پڑھے گا انشاءاللہ نفس اور شیطان کے جال سے بچا رہے گا، کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ جو شخص نفس اور نفسانی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو، بری عادات میں پڑا ہوا ہو، بعض اوقات بچوں کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے، اور احکام الہی سے غافل ہو کر راہ ہدایت سے دور ہو چکا، بڑے بھی ہو سکتے ہیں اس میں، وہ شخص اس میں مبارک یا خبیروں کا بکثرت ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے نفس اور نفسانی خواہشات کی غلامی سے رہائی عطا فرمائے گا، اسے نیکی اور ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اسے نیکوکار بننے اور احکام الہی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں قریب ہیں، ضرور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اسی طرح اس اسم مبارکہ کو 7 روز تک کثرت سے پڑھنے سے بندہ مومن پر اسرار مخفیہ یعنی جو پوشیدہ اسرار و رموز ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں گے، اور اگر کسی موذی ظالم شخص کے پنجے میں گرفتار ہے، قید کیا ہوا ہے یا جان بوجھ کر وہ ظلم کرتا ہے تو اس سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں تو بہت ہی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزا اقربا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، علاج معالجہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کا ہمارا مروجہ طریقہ علاج کیا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علاج معالجے کے معاملے میں در آئی ہیں اور جو نقصان کا باعث بن رہی ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے، اسلام عالمگیر آفاقی دین ہے، یونیورسل ریلیجن ہے، یعنی صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے، صرف ایک خطے کے لیے نہیں ہے، صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، صرف ایک علاقے کے رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف ایک رنگ سے تعلق رکھنے والے یا ایک نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے اسلام آفاقی دین ہے۔ یعنی اگر 7 ارب انسان سارے کے سارے بھی اسلام قبول کر لیں جو اس وقت موجود ہیں تو انہیں اسلام کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، ان کی یہ زندگی بھی سنور جائے گی، ان کی اخروی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی اسلام کے پیغام سے منہ موڑتا ہے تو پھر یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے۔ بہرحال اسلام ایسا کامل دین ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے کہ ہمیں اگر ایک بچہ ہے ماں کے پیٹ میں، پھر پیدا ہوا، پھر اس کی عمر بڑھ رہی ہے، شیر خارگی کا معاملہ ہے، رضاعت کا معاملہ ہے، پھر اس کا بچپن ہے، پھر اس کی بلوغت ہے، پھر اس کا نکاح ہے، پھر اس کے بچوں کا ہونا ہے، پھر اس کے تجارت کا معاملہ ہے، رزق کا معاملہ ہے، پھر ادھیڑ بند ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر فوت ہونا ہے، کفن دفن ہے، تجہیز و تکفین ہے، قبر میں جانا ہے، عالم برزخ، عالم محشر، پھر جنت اور دوزخ، اخروی عالم، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جب تھا، ہر چیز کے حوالے سے قرآن و سنت میں اسلامی تعلیمات ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں۔ کسی بھی جگہ پر بحیثیت مسلمان ایک فرد یا اجتماعی طور پر تمام امت مسلمہ کسی بھی معاملے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دین اسلام نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ چاہے، اور پھر یہ ہماری بدقسمتی اور بدبختی ہے بحیثیت مسلمان، ہم نے دین اور دنیا کو 2 مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
ہم نے یہ سمجھ لیا، یہ تصور کر لیا کہ اگر کوئی رزق کمائے گا، تجارت کرے گا تو یہ دنیا داری ہے، کوئی علاج معالجے میں مصروف ہوگا تو یہ دنیا داری ہے، کوئی والدین بیوی بچوں کے معاملات اور ان کے حقوق پورے کر رہا ہے تو یہ دنیا داری ہے۔ بظاہر دنیا داری ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معاملات، بندہ مومن کا ہر عمل وہ دین ہے اگر اس کی نیت خالص ہے۔ یعنی اگر بندہ مومن تعلیم حاصل کرتا ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، اور اس نظریے سے حاصل کرتا ہے کہ میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم حاصل کر کے مسلمانوں کی، اسلام کی خدمت کروں گا اور اللہ کی رضا پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق یہ علوم حاصل بھی کروں گا اور ان علوم کو آگے پھیلاؤں گا۔ اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تجارت کروں گا، جاب کروں گا، کام کروں گا، حلال رزق کماؤں گا، حرام سے بچوں گا، یہ بھی دین ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات، گناہ سے بچنے کے لیے میں نکاح کروں گا تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو اس لیے میری اولاد ہو، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، آگے پڑھانے، سمجھانے، سکھانے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں گزار دے تو یہ بھی دین ہے۔ یعنی بظاہر جن معاملات کو ہم دنیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم ان پر عمل پیرا ہو رہے ہوں تو یہ باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں، یہ دین ہے، حقیقی دین۔ اور اس کے برعکس اگر میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی نماز صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، روزہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ رہا ہے، سخاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ مجھے سخی کہیں گے، نماز کے لیے نمازی کہیں گے، حج کے لیے حاجی کہیں گے، روزہ رکھا تو روزہ دار کہیں گے، زکوٰۃ دی تو کہیں گے کہ بھائی بڑی زکوٰۃ دینے والا ہے، اگر صرف لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو پھر یہ دنیا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے، اور یہ دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ باعث اجر و ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب بن جاتا ہے۔ جن کو بظاہر ہم دین کے معاملات کہتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہماری نیت کیا ہے۔ اگر تو خالصتاً اللہ کے احکام کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی زندگی کے نیک جائز اعمال، برے اعمال نہیں، جو نیک ہیں، جائز ہیں، شریعت اسلامیہ کے حدود میں ہیں، وہ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے دین ہیں، ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر نیک معاملات، میں نے فرائض کا ذکر کر دیا، یہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو یہ بھی باعث ثواب نہیں، باعث عذاب بن جاتے ہیں۔ علاج معالجہ، قرآن و سنت کی تعلیمات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص حکم دیا، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا موجود ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے رب جب میں بیمار ہوتا ہوں، فرماتے ہیں وہی رب ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یوں پتہ چلا کہ شفاء حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سب سے بڑے حکیم بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، فزیشین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، روحانی معالج بھی ہیں، جسمانی معالج بھی ہیں، اور اس کا اعتراف تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں۔ ٹوڈے میڈیکل سائنس کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کہتے ہیں فرسٹ اینڈ بگیسٹ میڈیکل سرجن اینڈ فزیشین از محمد پیس بی اپان ہم اینڈ دی میڈیکل سائنس از دی چینجڈ نیم آف محمد سنہ، کہ میڈیکل سائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تبدیل شدہ نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے بڑے فزیشین ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ اس کی وضاحت مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی باعث شفا
دین اسلام کی تعلیمات بھی باعث شفا، مدینہ طیبہ کی مٹی بھی باعث شفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک بھی باعث شفا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی باعث شفا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری بیماریوں کا بھی علاج فرمایا کرتے کہ غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا معاملہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ایک ڈاکٹر کا حکم دیا کہ ان کے پاس لے جاؤ، اور فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ عجوہ کھجوریں لے، غالباً 7 کا ذکر ہے یا عجوہ کھجوروں کا ذکر ہے، اور اس کی گٹھلیوں کو پیس کر ان کو کھلائے۔ آج بھی عجوہ کھجور جو ہے یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے سب سے بڑی میڈیسن ہے۔ تو علاج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور فزیشن ڈاکٹر یوں فرما رہے ہیں، اور بطور سرجن ڈاکٹر ایک پیشنٹ ان کو ناسور یعنی بہت بڑا پھوڑا، آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کینسر یا سرطان جو بڑھ گیا، پھیل رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا اور پھر اس ناسور کا علاج فرمایا، یعنی پھوڑے کا علاج فرمایا، اس کو آپریشن کیا، آپریٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے طبیب ہیں، طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی ہیں، لعاب دہن مبارک لگا دیں تو آنکھیں جو ہیں وہ پہلے سے بہتر اپنے حصے میں جڑ جاتی ہیں، لگ جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، ٹوٹے ہوئے بازو جو ہیں وہ اپنی جگہ پر جڑ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے فرسٹ نمبر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارکہ میں جن جن چیزوں کا شفا کے حوالے سے ذکر ہے، شہد ہے، فیہ شفاء للناس، قرآن مجید فرقان حمید ہے، پھر اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کلونجی کے بارے میں ہے، سیاہ دانہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج۔ اسی طرح زخموں کے بارے میں بھی آقا کریم نے فرما دیا کہ فلاں فلاں چیز، خصوصاً مہندی کا ذکر ہے کہ وہ لگائی جائے، مہندی کے پتے وہ پیس کر اور وہ اس کا آئنٹمنٹ مرہم بنا کر۔ اسی طرح دیگر چیزیں طب نبوی میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، جو حکمت اور طب نبوی بالخصوص پڑھتے ہیں وہ یہ سبھی چیزیں جانتے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ہر بیماری کے لیے، مرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا بھی نازل فرمائی، اور فرمایا کہ وہ جب دوا مرض کے موافق ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علاج کروانا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلے علاج کے لیے قرآن و سنت کو، قرآن کو، احادیث مبارکہ کو، طب نبوی کو سب سے پہلی پریارٹی اور پہلا نمبر حاصل ہے۔ تو اگر ایسے اطباء مل جائیں جو قرآن و سنت کا علم بھی رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ طب نبوی سے بھی مکمل واقفیت رکھتے ہوں، تو پھر ان سے علاج لازمی کروانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دیگر طرق ہے علاج بھی ہیں، ہومیوپیتھک کا طریقہ علاج ہے، ایلوپیتھک ہے، لیکن ان میں بھی کوشش کی جائے جو کچھ نہ کچھ اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے والا ہو اور مکمل تجربہ بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا احساس کرنے والا ہو، ایسے طبیب کے پاس جایا جائے۔ بہرحال اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب کوئی مرض آئے، پیش آئے، تو اس کا روحانی علاج دعاؤں کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے بھی کیا جائے، اور اس کا جسمانی علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو علاج کے طریقے ہیں ان کے ذریعے بھی کیا جائے۔ یعنی دوا اور دعا یہ دونوں سنت ہیں۔ اب آج کے ہم مروجہ طریقہ علاج کو جب ہم دیکھتے ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی طریقہ علاج، حکمت ہے، ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی پانی سے علاج کیا جاتا ہے، ایکو پریشر ہے، ایکو پنکچر ہے، حجامہ وہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فسد لگوانا، پچھنے لگوانا، وہ بھی بہت بہترین علاج ہے، اگرچہ آج وہ اتنا مروج نہیں ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سبھی علاج کے حوالے سے کوشش یہی کی جائے جو سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے علاج، طریقہ علاج، اور جو
لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوں، شریعت کے پہلوؤں کو، ان سے علاج کروایا جائے۔ پھر اس سے اگلا معاملہ یہ آتا ہے کہ شرعی مسائل علاج اور معالجے کے حوالے سے جو چیز مطلقاً حرام ہے، شراب ہے، اسی طرح افیون ہے، اور چیزیں جیسے فرمایا گیا کہ ہر نشاور چیز جو ہے وہ حرام ہے، کل مسکرن حرام، تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ دوا کے طور پر نہیں استعمال ہو سکتی۔ ہاں فقہا نے یہ لکھا کہ اور اس کی بھی وہ پیوریفیکیشن شکل جو نشہ آور نہ ہو، جیسے ایتھائل الکوہل وغیرہ ہے، تو مختلف میڈیسن میں بعض اوقات استعمال ہوتی ہے، ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھک میں، تو وہ فقہا نے اس حوالے سے یہ لکھا کہ اگر وہ قلیل مقدار میں ہے اور وہ نشہ آور نہیں ہے تو پھر بطور علاج استعمال کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح دیگر حرام اشیاء، اگر کوئی اور بھی حرام چیز ہے تو اس کو عام طور پہ بالکل علاج معالجے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، وہ اضطراب اور اضطراری کیفیت ہے، یعنی جہاں بالکل اب دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر بھی وہ ہو جو اسلامی تعلیمات سے واقفیت رکھنے والا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ المیہ ہے، آج سے کئی صدیاں پہلے تک جو ڈاکٹرز ہوتے تھے، حتیٰ کہ جو سائنٹسٹ انجینئر بھی ہوتے تھے، وہ عالم دین بھی ہوتے تھے۔ ہم اپنے مسلم سائنٹسٹ، ان کی اگر آپ تصاویر عکس دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ داڑیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، تو کیا تھا، وہ ایک ہی یونیفائی سلیبس ہوتا تھا، یونیفائنگ سلیبس، یعنی ایک جیسا سلیبس ہوتا تھا۔ سب سے پہلے اس میں ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید، عربی فارسی زبان، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، پھر حدیث مبارکہ اور اصول تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، فلسفہ، پھر آگے حیات، الجبرا، ریاضی، پھر سائنس میں پھر کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، میڈیسن، جیالوجی، یہ سارے سبجیکٹس ہوتے تھے۔ یعنی وہ محقق ہوتے تھے، بظاہر جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، وہ علوم بھی انہیں حاصل ہوتے تھے اور قرآن و سنت کے علوم سے بھی بہرہ ور ہوتے تھے۔ پھر جس شعبے میں ان کی زیادہ ان کا ایک رجحان ہوتا تھا، ابن الحسم فزکس میں چلے گئے، بالخصوص آپٹومیٹری میں، یعنی جو فزکس کی پھر آگے ایک برانچ ہے روشنی کے حوالے سے، اسی طرح آپٹکس میں، اسی طرح جابر بن حیان کیمیا کے بانی، فاؤنڈر آف کیمسٹری، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد ادھر چلے گئے۔ اسی طرح ابو علی سینا میڈیسن میں، ابن النفیس بلڈ سرکولیشن کے بارے میں لکھ دیا۔ تو یہ سارے جو ہمارے مسلمان سائنسدان تھے، قرآن و سنت سے بھی بہرہ ور تھے، فزیشین تھے، ڈاکٹر تھے، عالم دین بھی تھے۔ بہرحال آج بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ مدارس میں یہ جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، یہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں، یہ بھی ساتھ موجود ہوں، اور کالجز، یونیورسٹیز میں قرآن و سنت، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ علوم بھی موجود ہوں، تاکہ یہ جو آپس میں ایک طبقاتی تقسیم بن چکی ہے اور دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، وہ بھی کم ہو جائیں۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور علماء اور فقہا نے قرآن و سنت کی تعلیمات میں یہی لکھا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ اسلامی تعلیمات سے بہرہ ور ہو، ڈاکٹر، معالج، طبیب، حکیم، وہ جانتا ہو کہ اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور پھر ایسے جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ مریض کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پیش آتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور پھر احساس کرتے ہیں، پھر اس کو ایک پیشن بنایا جاتا ہے، جنون بنایا جاتا ہے، پھر اس کو پروفیشن نہیں، کاروبار، بالخصوص بزنس نہیں بنایا جاتا، یعنی کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا، اور حقیقت یہی ہے۔ اسی طرح شریعت اس حوالے سے یہ بھی رہنمائی کرتی ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں، جیسے میں نے عرض کر دیا، وہ میڈیسن کے طور پر استعمال نہیں ہوں گی، لیکن بعض اوقات ایسا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، الا یہ کہ کوئی شخص بالکل اب اس موت کے کنارے پر ہے تو زندگی بچانی ہے، تو لائف سیونگ ڈرگز کے طور پر وہ یوز کی جا سکتی ہیں، اور اس پر بھی فقہا نے کلام کیا ہے۔ بہرحال پھر اس کے ساتھ ساتھ اب معاملہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر ہونے چاہیے،
خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز ہونی چاہیے، یعنی مردوں کے لیے میل ڈاکٹرز، خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹرز۔ لیکن چونکہ ہر شعبے میں ہم اسلام سے کافی دور ہو چکے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، اسی لیے مختلف مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اس پر بالکل فقہاء کا کلام یہ موجود ہے کہ خواتین کے علاج کے لیے خواتین ڈاکٹرز ہی ہونی چاہیے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے خواتین جو لیڈی ڈاکٹرز بنتی ہیں وہ صرف گائناکولوجسٹ اس حوالے سے وہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ گائناکولوجسٹ بنے، لیکن اس کے علاوہ بھی لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دیگر جو شعبے ہیں ان میں بھی اسپیشلائزیشن کریں۔ ہارٹ کے شعبے میں کر سکتی ہیں، جگر، معدہ، گردے وغیرہ، جگر اور معدے کے بعض کا اکٹھا ہوتا ہے تو اس حوالے سے کر سکتی ہیں، یورولوجسٹ کے حوالے سے کر سکتی ہیں، نیورو سرجن، نیورولوجسٹ کے حوالے سے کر سکتی ہیں، دیگر جتنے بھی شعبے ہیں، تاکہ خواتین کے لیے بھی علیحدہ سے لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ میسر آ جائیں۔ کیونکہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، چھپی ہوئی چیز۔ تو خاتون، اور پھر یہ بھی بات ہے اگر لیڈی ڈاکٹر عورت کا چیک اپ کر رہی ہے تو اس میں بھی شریعت یہ اتنی اجازت دیتی ہے کہ جتنے حصہ جسم کے چیک اپ کی ضرورت ہے اتنا حصہ جسم کو ایک پردے میں رہتے ہوئے اس کا چیک اپ کیا جائے۔ بعض اوقات مرض کا پتہ چلانے کے لیے، تشخیص کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے ٹٹولنا بھی پڑتا ہے، تو پھر لیڈی ڈاکٹرز کو ہی خواتین کے حوالے سے اس کی اجازت ہے۔ اب مرد ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے، یہاں پر پھر فقہاء نے بامر مجبوری کہ کہیں بھی کوئی لیڈی ڈاکٹر ایسی نہیں مل رہی، تو پھر بامر مجبوری شرعی عذر کی بنا پر مرد ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب بالکل کوئی لیڈی ڈاکٹر ملی ہی نہیں، لیڈی ڈاکٹر موجود ہی نہیں، تلاش کے باوجود اس شعبے کی ڈاکٹر نہیں ہیں، اور اب یہ مجبوری ہے کہ یہ مرض مہلک ہو سکتا ہے، جان لیوا ہو سکتا ہے، تو پھر مرد ڈاکٹر، اور پھر یہاں پہ بھی باقاعدہ اسلام کی جو تعلیمات موجود ہیں کہ مرد ڈاکٹر بھی اتنا حصہ جسم جو ہے اس کے حوالے سے چیک اپ کرے گا جتنی ضرورت ہے، اس سے زائد نہیں، ورنہ فتنے کا اندیشہ بہرحال موجود ہے۔ تو اس لیے یہ چند ایک شرعی مسائل ہیں، شرعی معاملات ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس دور میں ہم عام معاملات میں بھی اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ معاملات تو اور زیادہ ہمیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آخر میں یہ بھی اس پر مختصر سا میں یہ کلام کر دوں کہ بعض اوقات ڈاکٹرز جو ہیں کافی ان کی سیلریز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ پرائیویٹ کلینک، نرسنگ ہوم، یہ معاملات بھی، اور پھر بعض اوقات دوائیاں جو ہیں وہ حد سے زیادہ دے دینی، یا جتنی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ دے دینی، اور اس میں بھی پھر بہت آگے لمبے چوڑے معاملات ہیں، کمپنیز اور سارا کچھ۔ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بڑے میں ایک ادب کے ساتھ، ایک احسن انداز کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اس میں کسی کی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی اگر سوچا جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس حوالے سے کیا یہ حرام ذرائع میں تو نہیں آتا، یہ جائز ذرائع ہیں یا ناجائز ذرائع ہیں، اور اگر ناجائز اور حرام ذرائع میں یہ سارے معاملات آ رہے ہیں، بلا وجہ ٹیسٹ کروانے، بلا وجہ میڈیسن لکھ کر دینی اور وہاں سے لکھ کر دینی کہ اس جگہ کے علاوہ کہیں اور سے نہ ملیں، اور پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں بیٹھ کر بعد میں پرائیویٹ کرنا کام، اور پھر وہاں پہ غریب بھی ہوتے ہیں مریض، ان کو بلانا، یہ سارے معاملات شرعی حوالے سے یہ ناجائز ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو اب بظاہر پیسے تو اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ان پیسوں میں کیا پھر برکت رہے گی، وہ پیسے خرچ کہاں ہو رہے ہیں، وہ پیسے ان میں بے برکتی کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہر شعبے میں، یہ تو ایک آج چونکہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر کو مسیحا کہتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نام اور لقب ہے۔ مسیحا کا معنی درد مٹانے والا اور مسیحائی کرنے والا۔ مسیحا کا معنی یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ تلخ لہجے میں بات کی جائے
اور پھر بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی لوگ ہیں، سب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کہ آپریشن کی نوبت آئی ہے تو اسی وقت ہاتھ روک دیے گئے اور کہا پیشنٹ کے مریض کے تیمارداروں سے کہ بھائی اتنے لاکھ کی ضرورت ہے، یہ ابھی جاؤ گے تو پھر آپریشن ہوگا، ورنہ یہ تو یہی ہے۔ بعض کا تو وہ ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے بے احتیاطی کہ کینچی اور دیگر انسٹرومنٹس جو ہیں آپریشن سے ریلیٹڈ وہ جسم میں ہی ڈاکٹر رکھ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ایسی بے احتیاطیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ بجائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا اس بندہ مومن کو، مریض کو، وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ ڈاکٹر کا پروفیشن خیر الناس من ینفع الناس میں بھی آتا ہے۔ اگر احساس کے ساتھ حقیقی مسیحا بنا جائے تو اس سے بہتر کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوتاہی بڑھتی جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے بدتر پھر کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے کہ مسیحائی کے بجائے لوگوں کو لوٹنے والا، یا اللہ نہ کرے ان کی جان جو ہے، ان کی جان کے یہ ذمہ دار بن جائیں، جان لینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں شرعی حوالے سے جن کو مریضوں کو بھی چاہیے مد نظر رکھیں، ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ مد نظر رکھیں، اور بالخصوص عوام، رعایا اور ریاست سبھی کی اس میں ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک لسنر ہیں، اور نام انہوں نے لکھا جاوید اقبال، کہتے ہیں بھائی لقمان آپ کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی 15 دن رات میں ہوتی ہے اور 15 دن میں، کیا میں تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مجبوری عذر جو ہے یہ آپ کو پیش آتا ہے، تو اس لیے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا جب وقت ہوتا ہے تہجد پڑھیں۔ عثمان ظفر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور سلام کہا، دعاؤں سے نوازا، کہتے ہیں انکل سلامت رہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ جی آپ کے سوال کا جواب ہم نے کل کے پروگرام میں بھی دے دیا۔ شازیہ ساجد صاحبہ ہیں مکوانا سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مجھے ٹینشن سے نجات مل جائے، بہت زیادہ ٹینشن سے ہوں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ نماز کی، روزے کی پابندی، شرعی معاملات وہ ضرور ان کی پابندی کیجیے، اور 2 چیزیں اس کے علاوہ کیجیے۔ ایک تو باوضو رہیں اور استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک یہ۔ دوسرا درود پاک کی کثرت، کوئی سا درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں 171 گاف بے سے، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں، اور میں انہوں نے اپنا واقعہ کا ذکر کیا، چاول گر گئے مجھ سے، ویران جگہ تھی، غالباً یہ خواب کا ذکر کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں اور سوچ کر سر میں درد ہونے لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سر میں درد ہو، بلڈ پریشر کا معاملہ ہو، وضو کیجیے، یہ سب سے پہلا علاج۔ دوسرا علاج درود پاک پڑھیے سر درد اور بلڈ پریشر کے لیے۔ تیسرا علاج سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 134، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ 209 چک فیصل آباد سے ہیں عبدالغفار صاحب، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے۔ اور ان کے ساتھ نیاز صاحب بھی ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ نعت علی کے لیے کوئی مخصوص وقت ہوتا ہے پڑھنے کا، یا جب مرضی پڑھ سکتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، نعت علی کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب آسانی کے ساتھ وقت ہو آپ ضرور پڑھیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس نعت علی کی وضاحت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض اوقات کچھ اس حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پر نعت علیم سے جو
बुज़ुर्गों ने ये भी माना लिया, सैयदना अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की अज़मत, नबूवत, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी चौथे खलीफा राशिद उनकी विलायत का ज़िक्र यहाँ पर है। यहाँ पे शुरू में जो नादी अलीम है, यहाँ पे इसमें यह भी अली, क्योंकि हकीकत में अल्लाह का नाम है अल अली, तो यहाँ पे नादी अलीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारो, जो कि मज़हर अल अजाइब हैं और हर मुश्किल परेशानी में अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। ये हकीकी माना इसका ये बनता है। बहरहाल किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। इनके अलावा हैं हमारे साथ नज़ाकत अली ख़ान साहिब, इन्होंने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। और एक और लिसनर हैं, इन्होंने ग़ालिबन नाम नहीं लिखा, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कहते हैं आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को सलामत रखें। जी शुक्रिया आपका। इन्होंने गलत आदात के बारे में लिखा है कि 12 बजे तक रात को मुझे पढ़ना पड़ता है और बाज़ का ऐसा मामला होता है कि गलत मामलात में पड़ जाता हूँ, बहुत परेशान हूँ, इस हवाले से मैं हेल्प कर दें। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, आज जो वजीफ़ा आपको बताया है या खबीरू, इसको कसरत से पढ़ें। बिलखुसूस इसमें 2 तरीके ऐसे मैंने बताए हैं जो बुरी आदत से निजात के लिए हैं, इनको पढ़ें। दूसरा, बावुज़ू रहें। और तीसरी चीज़ ये है, जो औलिया अल्लाह बाशरा हैं उनकी बारगाह में उनको तलाश करें, उनके पास बैठें कि जिनसे आपको फ़यूज़ व बरक़ात भी हासिल हों, जिनके चेहरे भी नूरानी हों, जिनके आमाल भी नूरानी हों और जिनसे फैज़ भी जिनके पास रूहानी हो, ये हासिल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमा देगा। और जो नमाजी लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, नेक लोग हैं, उलमाए किराम हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, उनके पास आप बैठा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमा देगा। आप तमाम व्यूअर्स का, लिसनर्स का शुक्रिया। आप हमें ज्वाइन भी करते हैं, अपने फ़ीडबैक से भी आगाह करते हैं, प्रोग्राम याद इलाही में शामिल होते हैं। नाज़रीन सामीन, प्रोग्राम याद इलाही का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह कल सुबह दोबारा आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम याद इलाही में। अपने मेज़बान मोहम्मद लुत्मान रज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना